کچھ دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہیں، بندوں کا کام یہ ہے کہ اس کے حکم کی فرما برداری کریں، اور جب وہ حکم دے تو اسی وقت اس کام کو کیا جائے، اور جب وہ منع کرے تو اس کام سے رکا جائے۔ نماز اسلام میں سب سے اہم عبادت ہے، مگر اس کو بھی 3 وقت کے اندر پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے: سورج نکلتے وقت، سورج غروب ہوتے وقت، اور زوال کے وقت نصف النہار۔ اسی طرح روزہ محبوب ترین عبادت ہے اور روحانی ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن کچھ دن سال میں اللہ نے ایسے رکھے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس دن اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لے گا تو اور بجائے ثواب کے اس کو گناہ ہوگا۔ اس طرح کے پورے سال میں 5 دن ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا یوم الفطر کے روزے سے اور قربانی کے دن کے روزہ رکھنے سے۔ آگے دوسری حدیث آ رہی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن صیام یومین یوم الاضحی و یوم الفطر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا یوم الاضحی اور یوم الفطر میں روزہ رکھنے سے۔ عن ابی عبید مولی بن ازہر قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال ان هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو عبید سے روایت ہے کہ میں نے عید کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں پڑھی۔ انہوں نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ عید کے یہ دونوں دن وہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک دن تو پورا مہینہ رمضان کے روزوں کے بعد تمہارے فطر کا دن ہے، اور دوسرا اپنی قربانیوں کے گوشت کھانے کا دن ہے۔ عن نبیشۃ الحذلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ۔ نبیشہ حذلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کھانے پینے کے اور اللہ کی یاد کے دن ہیں۔ اس طرح سے یہ 5 دن ہو جاتے ہیں، ایک یوم الفطر کا، ایک یوم الاضحیٰ کا، اور 3 اس کے بعد کے 11، 12، 13۔ سال میں یہ 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یوم الفطر کا روزہ تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد فطر کا دن یعنی روزہ نہ رکھنے اور کھانے پینے کا دن قرار دیا ہے۔ ایک مہینے آپ نے روزے رکھے رمضان کے، تو اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا دن دیا اور فرمایا تم آج میرے مہمان ہو، اب تمہیں روزہ نہیں رکھنا۔ اس لیے روزہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے۔ اور یوم النحر کا روزہ 10ویں ذی الحجہ کا اس لیے منع ہے کہ وہ قربانی کا گوشت کھانے کا دن ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس دن جو قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائیں، اس کے بندے ان قربانیوں کا گوشت اللہ کی طرف سے اور اس کی ضیافت سمجھ کر اور اللہ کے در کے فقیر بن کر شکر کے ساتھ کھائیں۔ اور وہ بندہ بلا شبہ بڑا متکبر ہے جو اللہ کی عام ضیافت کے دن جان بوجھ کر روزہ رکھ لے اور پھر نہ کھائے، وہ متکبر ہے، اللہ کا نافرمان ہے۔ اور چونکہ ذی الحجہ کی 11ویں اور 12ویں تاریخ بھی قربانی کے دن ہیں، 3 دن قربانی ہوتی ہے، اس لیے ان کا حکم بھی یہی ہے۔ اور اس آخری حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورے ایام تشریق کو کھانے پینے کے یعنی اللہ تعالیٰ کی ضیافت کے دن فرمایا ہے،
اور ایام تشریق میں 13 تاریخ بھی داخل ہے، جس میں 13 ذی الحجہ بھی شامل ہے، اس لیے 10 سے لے کر 13 تک یہ 4 دن ہوئے اور 1 دن عید الفطر کا ہوا۔ 5 دن روزہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اب ان دنوں میں روزہ رکھنا عبادت نہیں بلکہ گناہ ہوگا۔ یہ سال کے وہ 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنے کی شریعت نے ممانعت قرار دی ہے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، کیا نفلی روزہ بغیر کسی مجبوری کے توڑا جا سکتا ہے؟ رمضان کا روزہ چونکہ فرض ہے، اگر بغیر عذر شرعی کے توڑ دیا جائے تو اس کا بہت بھاری کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، پیچھے آ چکا ہے یہ پورا بیان۔ لیکن نفلی روزہ رکھنے والا اگر چاہے تو توڑ بھی سکتا ہے، اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اور وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا نبی علیہ السلام نے کبھی کبھی اپنی زندگی میں ایسا کیا ہے، آپ نے نفلی روزہ رکھا اور توڑ دیا، اور یہ اس لیے کیا کہ آپ نے دوسروں کو بھی یہ مسئلہ بتایا ہے کہ نفلی روزہ رکھنا تمہارے ذمہ واجب نہیں ہے، اب اگر تم نے رکھ لیا اور تم توڑنا چاہو تو اس کو توڑ سکتے ہو، اس سے تمہارے اوپر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کیا واجب ہوگا وہ آگے آئے گا ابھی۔ حدیث سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور یوں فرمایا، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے اس وقت کچھ ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ نفلی روزہ دن میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کا حال دیکھیے آپ، کہ آپ پوچھ رہے ہیں عائشہ کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو روزہ ہی رکھ لیتے ہیں۔ آپ نے روزے کی نیت کر لی۔ تصور کرو اس زمانے کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور آج اللہ کی کتنی ہمیں نعمتیں کھلا رہا ہے، اور پھر بھی ہم اس کے حکم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اب ہم روزہ رکھتے ہیں۔ پھر ایک اور دن آپ تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ آج ہمارے یہاں ہیس ہے۔ ہیس کیا تھا؟ کھجور اور مکھن کا ملیدہ۔ کھجور اور مکھن کو ایک ساتھ ملا لیا جائے تو اس کو عربی میں ہیس کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ ہدیہ آیا ہے کہیں سے، کسی صاحب نے بھیجا ہے، کھجور اور مکھن کا ملیدہ بنا کر کے اس کو نوش فرما لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دکھاؤ۔ ہم نے آج روزے کی نیت کر لی تھی، پھر آپ علیہ السلام نے اس میں سے نوش فرمایا اور روزہ نہیں رکھا۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ نفلی روزے کی نیت دن میں بھی کی جا سکتی ہے، دوسری یہ کہ نفلی روزے کی نیت کر لینے کے بعد اگر رائے بدل جائے تو اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھا لیا اور روزہ توڑ دیا۔ اور اگلی حدیث سمجھیے، عن ام ہانی قالت لما كان يوم الفتح فتح مکہ جاءت فاطمة فجلست على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وام هانئ عن يمينه فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله ام هانئ فشربت منه فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا قال فلا يضرك إن كان تطوعا۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بائیں جانب بیٹھ گئیں، اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کے داہنی جانب تھیں کہ ایک بچی آپ علیہ السلام کے پینے کے لیے کوئی شربت لے کر آئی تیار کر کے، اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس میں سے کچھ پی لیا اور پھر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھا دیا، انہوں نے بھی اس میں سے پی لیا، اور پھر حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو روزے سے تھی اور میں نے یہ پی کر روزہ توڑ دیا۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس روزے کے ذریعے کسی فرض یا واجب کو ادا کرنا چاہتی تھی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ صرف نفلی روزہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر نفلی تھا تو پھر کچھ مذائقہ نہیں۔ اس حدیث میں تصریح ہے کہ نفلی روزہ توڑ دینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں، الصائم المتطوع امیر نفسہ ان شاء صام و ان شاء افطر، یعنی نفلی روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے، چاہے تو روزہ پورا کر لے اور کسی وجہ سے توڑنا چاہے تو توڑ دے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفلی روزہ توڑ تو دیا، کیا اس کی جگہ دوسرا روزہ رکھنا پڑے گا یا نہیں رکھنا پڑے گا؟ توڑنے کی تو اجازت مل گئی کہ نفلی روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے۔ فرض کیجیے آپ نے آج نفلی روزہ رکھا اور آپ کے ہاں کوئی خاص مہمان آ گئے، آپ نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، وہ کہنے لگے صاحب آپ بھی کھانا کھائیں گے تو ہم کھائیں گے، اتنی بے تکلفی ہے۔ تو ایک دوست کے دلداری کے لیے بھی آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، نفلی روزہ، اس کی بھی اجازت ہے۔ اب کہیں گے میرا روزہ ہے تو وہ کیا کہے گا، بھائی ہم اکیلے کھا رہے ہیں آپ نہیں کھا رہے، تو کوئی آپ کا مخصوص مہمان آیا ہے اور وہاں آپ نے نفلی روزہ رکھ لیا ہے تو آپ نفلی روزے کو اس مہمان کی دلداری کے لیے توڑ سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ اس روزے کو رکھا جائے گا یا نہیں۔ اتنا مسئلہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ نفلی روزے کے توڑنے کی اجازت ہے، آدمی کو خود اختیار ہے۔ اگلی حدیث سمجھیے، اس میں کیا بتایا گیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت انا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فقالت حفصة يا رسول الله انا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه قال اقضيا يوما آخر مكانه رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں اور حفصہ رضی اللہ عنہما دونوں نفلی روزے سے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا بھی نفلی روزہ تھا، حضرت حفصہ کا بھی نفلی روزہ تھا، اور دونوں ہی امہات المومنین میں شامل ہیں، دونوں ہی حضور کی بیوی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے گھر کی عورتیں بھی روزہ رکھا کرتی تھی، نفلی روزے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ تو دونوں فرماتی ہیں کہ ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا جس کو کھانے کا ہمارا جی چاہا اور ہم نے اس کو کھا لیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم دونوں روزے سے تھے، میں بھی اور حفصہ بھی، ہمارے سامنے کھانا آیا جس کو کھانے کے لیے ہمارا جی چاہا تو ہم نے اس میں سے کچھ کھا لیا اور روزہ توڑ دیا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی جگہ کسی دوسرے دن قضا روزہ رکھو۔ یہ مسئلہ معلوم ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفلی روزہ توڑنے کی تو گنجائش ہے۔ آپ نے نفلی روزہ رکھا اور دوپہر کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، کچھ اور بات پیش آ گئی، کہیں سفر ایک دم پیش آ گیا، کہیں جانا پڑ گیا، یا بلا کسی ضرورت کے آپ نے کچھ کھا پی لیا، تو روزہ توڑنے کی نفلی اجازت ہے، آپ کو اختیار ہے، لیکن حکم یہ دیا گیا شریعت کا کہ نفلی روزہ توڑ دینے کی صورت میں اس کی قضا کے طور پر روزہ رکھنا چاہیے۔ اگلے دن، 2 دن، 4 دن کے بعد جب بھی آپ کا جی کرے وہ روزہ آپ کے ذمے، اس لیے بھی کہ وہ آپ کا عمل خراب نہ ہو۔ قرآن کی آیت کہتی ہے اپنے عمل کو باطل اور بیکار قرار مت دو، تم نے روزہ رکھا تھا کسی وجہ سے توڑ دیا تو اب تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم جب چاہو اس کی قضا رکھ لو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قضا واجب ہے، نفلی روزہ اگر کوئی توڑ دے، اور یہی مسئلہ ہے نفلی نماز کا۔ نفلی نماز آپ نہیں پڑھتے مت پڑھو، لیکن آپ نے اگر 1 رکعت پڑھنے کے بعد نفلی نماز توڑ دی، نیت توڑ کے آپ گھر چلے گئے یا نیت توڑ کے آپ بیٹھ گئے، تو اب اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ نفلی نماز ابتداءً واجب نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی اگر بیچ میں توڑ دے یا قاعدہ اخیرہ سے پہلے اس کو ضائع کر دے تو اب ان 2 رکعت کا یا 4 رکعت جو آپ نے نفلی نماز کی نیت باندھی تھی ان کا پورا کرنا بھی آپ کے ذمہ واجب ہو جائے گا۔ ابتداءً نفلی نماز واجب نہیں ہے، لیکن شروع کرنے کے بعد اس کو توڑ دینا پھر اس کا قضا کرنا واجب ہے۔ اسی طرح نفلی روزہ کوئی نہیں رکھے یا رکھنے کے بعد توڑ دے تو اب دوبارہ اس کی قضا کرنا بھی واجب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔